شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی ابھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ آج ابھی آپ اڈیالہ سے سیدھے یہاں پر آ رہے ہیں. بالکل. آج وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوئے تھے. تھرسڈے کو جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ملتی ہے عمران خان صاحب سے عدالتی احکامات کے مطابق، لیکن بدقسمتی سے حکومت کی وہی اڑدرمی جاری ہے. 9ویں دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب جس کے پاس 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے، وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ ہیں، ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے پاس لوگوں کے ووٹ کا مینڈیٹ ہے. ان وہ کو جو ایک لسٹ جاری ہوتی ہے اس میں کوئی ان کا نام شام تھا یا بغیر اس کے؟ بالکل اس کا نام تھا. ہر تھرسڈے کو ان کا نام ہوتا ہے. کل جو لسٹ جاری ہوئی اس میں سی ایم صاحب کے ساتھ ساتھ 5 مزید ہمارے رہنماؤں کا، وزراء کا اور ایم پی ایس کا نام تھا. ایک بار پھر ان کو اسی ناکے پہ روکا گیا. وہاں پہ یہ 4-5 پولیس آفیسر کھڑے کر کے اور اس کے پیچھے ایک پولیس کی ایک نفری کڑی ہوتی ہے اور وہیں روک دیتے ہیں. اور ہم نے آج پھر وہیں پلی کی جو لاسٹ ٹائم کی تھی کہ جی ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں آپ لکھ کے دیجئے کہ ہم یہاں پہ آئے تھے اور آپ نے ہمیں ملاقات نہیں کرنی دی. لیکن ایز یوزول کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں نہیں ملا تاکہ ہم وہ بلیک اینڈ وائٹ لے کے عدالت جائیں. تو عدالت نے تو پہلے بھی احکامات میرا خیال ہے جاری کیے ہیں نہیں؟ عدالت نے بالکل، چیف جسٹس ڈوگر صاحب اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے آرڈر دیے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عدالت اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر سک رہا. اور دوسری بات یہ کہ اور پھر آپ اسی عدالت کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. 20 سے زیادہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اسی عدالت میں پڑے ہوئے ہیں ملاقات کے حوالے سے. انہوں نے آرڈر دیے ہیں ملاقات کرانے کے. جب ملاقات نہیں ہوتی تو ہمارے رہنما یہاں آ جاتے، کوٹ ڈال دیتے ہیں. وہ لگائی نہیں جا رہے، وہ سنی نہیں جا رہے. اور جب وزیر اعلیٰ صاحب، ایک اور چیز، جب وزیر اعلیٰ صاحب ہائی کورٹ آئے تھے چیف جسٹس سے ملنے، وہ بھی اس سلسلے میں آئے تھے جب ہم دھرنے سے اٹھ کے آئے تھے. تو چیف جسٹس نے ہم سے ملنے سے انکار بھی کیا اور ہماری بات بھی نہیں سنی اور 20 منٹ کے اندر اندر عدالت کو ایڈجرن کر کے چلتے بنے. اچھا رانا صاحب، شکایت آپ نے سنی ہے، ملنے آپ لوگ دے نہیں رہے. 21 کنٹیمپٹ آف کورٹ، 21ویں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ملاقات کرنے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو مینڈیٹ ملتا ہے نا، وہ مینڈیٹ ایک قیدی اور ایسے بندے سے جس کو کرپشن کے اوپر سزا ہوئی ہو، اس سے ملاقات کا مینڈیٹ نہیں ملتا. مینڈیٹ عوام کی فلاح کے لیے کام کرنے کا ملتا ہے. ٹھیک ہے. کیا کے پی کے چیف منسٹر صحت پہ، ایجوکیشن پہ، لا اینڈ آرڈر پہ ان کی توجہ ہے، یا ان کی توجہ صرف ایک سیاسی عدم استحکام اس ملک کے اندر مزید بنانے پہ؟ نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ جو پریزن مینول ہے اس کے مطابق سیاست کرنے کی اجازت ایک مجرم کو جو سزا یافتہ ہو وہ نہیں ہے. اور اگر جو آپ نے ٹویٹ دیکھ لیں خان صاحب کا، اور جو ان کی بہن سے ملاقات ہوئی جس کی بالکل اجازت ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملیں اور اپنے لائر سے ملیں اور دیگر لوگوں سے بھی ملیں، لیکن اگر اس ملاقات کے ذریعے سیاست کرنی ہے، اگر اس ملاقات کے ذریعے آپ نے ملک کے اندر تصادم اور نفرت کے بیج بونے جو کہ بوئے گئے اس ٹویٹ سے، اور جس طرح کا اعلامیہ آیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت تو ختم ہو گئی ہے. اس کی جو آئیڈیالوجی تھی، یہ جو ٹویٹ آیا اور جو بیانیہ ان کی بہن نے دیا، تو اس کا تو مطلب ہے کہ خان صاحب صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت کے لوگ ایک ایسا یہاں جنگی ماحول بنائیں یا تصادم کا ماحول بنائیں اداروں کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں ان کو جیل سے باہر نکال دیا جائے. اس کے علاوہ تو 1.5 ماہ بعد جب ان کو موقع ملا کہ وہ کوئی پیغام رسائی کریں، تو انہوں نے کے پی کے کی، لا اینڈ آرڈر اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو بات نہیں کی. انہوں نے تو صحت اور ایجوکیشن کے بارے میں بات تو نہیں کی. انہوں نے تو اپوزیشن، جہاں وفاق میں وہ اپوزیشن کر رہے ہیں، مہنگائی یا معیشت کے بارے میں بات تو نہیں کی. تو یہ ساری جو گفتگو ہے، اس سے کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ کیونکہ سیاسی ٹویٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد اب آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ملاقات کی تو اجازت ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی فیملی ہو، لائرز ہوں اور دیگر لوگ ہوں، ملاقات کی اجازت ہے، لیکن پریزن مینول از ایبسولوٹلی کلیئر کہ سیاست کرنے کی ایک قیدی کو اجازت نہیں ہے. اور کل جو یہ ساری جو میں آپ کو چیزیں گنوائیں، وہ سیاست کی گئی ہے نا. سیاسی پورا ایک لائے عمل لایا گیا ہے کہ جماعت کے اندر کون میر جعفر ہے، کون میر صادق ہے، ایک ادارے کے سربراہ کو کس طریقے سے، میں جس حد تک کہوں کہ غلط قسم کی ٹویٹ کی گئی، ایک اور تصادم کا ماحول بنایا گیا. تو اگر یہی کچھ آپ نے اجازت دینی ہے، اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائے. قطعاً نہیں بچھایا جائے گا ریڈ کارپٹ، قطعاً اس چیز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، اور پریزن مینول کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور یہاں اگر آپ نے ملاقاتیں کرنی ہے پرسنل نوعیت کی، وہ کریں،
لیکن اگر آپ نے اس ملک کے اندر اور مزید تصادم کرنا ہے تو اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. یہ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں رانا صاحب کہ اس میں جیل مینول میں بھی یہ جملہ جو کہ آج وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب اور وزیر قانون نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو کیونکہ آپ اڈیالہ جیل سے ڈائریکٹ آ رہے ہیں, کہ انتشار یا نقص امن کا خطرہ ہو تو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ملاقات اپنے تئیں روک سکتا ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے. تو وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ملاقات نہیں ہوگی, تو کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جیل سپرنٹینڈنٹ اتنا طاقتور ہے جو نہ عدالت کی مان رہا ہے نہ حکومت کی مان رہا ہے. اور جہاں تک رانا صاحب نے کہا کہ جی ایک سزا یافتہ ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتے, مینڈیٹ ان کو گورنرس کے لیے ملا ہے, تو ان کی نالج کے لیے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا تب بھی خان صاحب جیل کے اندر تھے اور انہی کے نام پہ ہمیں ووٹ ملا ہے, ان کی رہائی کے لیے ہمیں ووٹ ملا ہے. یہ جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ملا ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہے, میں بار بار دوہرا رہا ہوں. ہم سے کوئی نہ گلی مانگ رہا ہے, گورننس اور کوئی اور بات ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, میں جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں جہاں سے میں نے 42,000 ووٹ لیا ہے, جہاں سے میں نے 42,000 ووٹ لیا ہے, جہاں سے سہیل آفریدی خیبر سے جس نے 40,000 ووٹ لیا ہے, مینا خان نے 36,000 ووٹ لیا ہے, ہمارے ایم این ایز نے لاکھوں ووٹ لیا ہے. صرف ایک ہی سوال ہم سے ہوتا ہے ہمارے حلقوں میں, خیبر پختونخوا میں, پورے پاکستان میں, کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے. نہ کوئی سڑک مانگ رہا ہے, نہ کوئی گلی مانگ رہا ہے, نہ کوئی ٹرانسفارمر مانگ رہا ہے. ہماری گورننس وہاں بہتر ہے تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں. لیکن وہ سیاسی ٹویٹس نہ کریں تو کیا جاتا ہے میٹنگ کے بعد؟ تو سوال تو ان سیاسی ٹویٹس کا ہو رہا ہے. دیکھیے خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, مقبول ترین لیڈر ہیں, لیکن جیل میں انول سے باہر تو نہیں جا سکتے, سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. وہ سیاست پہ ہی بات کریں گے, وہ سیاسی ہی بات کریں گے, اور ہم یہ میک شور کرائیں گے کہ اندر وہ جو سیاسی بات کرتا ہے اس کو ہم باہر لے کے آئے, کیونکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت اڈیالہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے پیغامات کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ان کو پیغام جو خان صاحب اندر سے دیں گے ہم یہ میک شور کرائیں گے ہم وہ باہر لے کے آئیں اور لوگوں کے سامنے رکھیں. جو وہ کہیں گے من وہاں باہر رکھیں گے. یہ بڑی کلیئر پالیسی ہے, روش کی تبدیلی کی جو ہے وہ یہ بڑی کلیئر پالیسی ہے ہماری, نہیں دکھائی دے رہی. تو پھر بھی ملاقات نہیں ہوتی تو کیا کریں گے؟ یوں ہی اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں ان کے بس میں نہیں ہے ملاقات کرانا نہ کرانا, گورنمنٹ کی بس میں نہیں, یہ بے اختیار لوگ ہیں. یہ رانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت میں آئے ہیں 17 سیٹیں جیتی ہوئے. پچھلی ملاقات کس نے کرائی؟ ان کو یہ بھی پتہ ہے. عظمہ خان صاحبہ کی ملاقات کس نے عظمہ خان کی ملاقات ہوئی ہے, وہ سی ایم خیبر پختونخوا نے جو دھرنا دیا وہاں پہ, جو انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا, یہ وہ پریشر تھا, اس کی وجہ سے عظمہ صاحب کی ملاقات ہوئی. دھرنا تو وہ تواتر کے ساتھ دے رہے ہیں, آج بھی انہوں نے دیا. نہیں دھرنا, ہم صرف ایک ہی دفعہ دھرنا دیا, 18 گھنٹے وہ اڈیالہ کی سڑک پہ بیٹھے رہے, کیبنٹ سمیت, پارلیمانی ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں سب سمیت, ایم این اے سمیت, اچکزئی صاحب نے اس کو جوائن کیا. میں رانا صاحب سے ذرا پوچھوں کہ آپ کو جب تک کوئی دھرنا نہیں دیتا تو آپ لوگ بات نہیں سنتے؟ نہیں, ان کے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ تو ان کا خیال ہے نا جی, اور اگر ان کا یہی موقف ہے, نہیں بالکل دیکھیں یہ مانے نہ مانے, بات یہ کہ حکومت اور وزیر اعظم تو پرائم منسٹر شہباز شریف ہی چلا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ تسلیم کریں یا نہ کریں وہ ان کی خواہش ہے, نہ کریں. اگر یہ اپنی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جس دنیا کے اندر کے پی کے مسائل اور وہ سارے جو معاملات جو ایک عوام اور ایک عام آدمی سے تعلق رکھتے ہیں وہ امپورٹنس نہیں رکھتے ان کی دنیا میں, اور ان کی پوری جماعت کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہوں نے پریشر بلڈ کرنا ہے کہ خان صاحب رہا ہو جائیں, تو یہ اپنی دنیا میں رہیں. پاکستان تو آگے بڑھ رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ انہوں نے موقف اپنا لیا ہے کہ ہم نے خان صاحب سے جیل میں بیٹھ کے سیاست کرانی ہے تو یہ ٹرائی کر لیں, ان کو حکومت تو اجازت نہیں دینے لگی.